احکام اور مسائل سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے گئے، تو سب سے پہلا حکم یہ بیان کیا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام صرف دین نہیں ہے، بلکہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا کہ اصل ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، فرمایا کہ معاشرت کو اچھا بنانا یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کے اندر ہمیں حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم ان آیات کے اندر یہ دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کا ایک اہم حکم بیان کیا۔ قصاص آپ جانتے ہیں، قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قتل کرنے کو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ اے عقل والو قصاص کے اندر زندگی ہے، ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جان اگر کسی کی قتل کر دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آزاد آدمی نے غلام کو قتل کیا، امیر نے غریب کو قتل کیا، غریب نے امیر کو قتل کیا، قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور اس کا اختیار جو ہے یہ اس کے معاف کرنے کا اختیار تو مقتول کے ورثاء کو ہے، لیکن اس حکم کو نافذ کرنے کا اور مینجمنٹ کا جو اختیار ہے وہ گورنمنٹ کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے کسی کا کوئی قتل ہو جائے اور اس کے ورثاء جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جا کر گولی مار دیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ حکومت معاف کر دے، حکومت کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور مقتول کے ورثاء کو ڈائریکٹ جا کر خود قتل کرنے کے اختیار نہیں، بلکہ حکومت کے تھرو اس حکم کو نافذ کروائیں۔ اس کے بعد تیسرا حکم بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا حکم جو ہم الحمدللہ اس ماہ مبارک میں ادا کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ روزے آج کے نہیں ہیں بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے امتوں پر فرض تھے آپ پر بھی یہ روزے فرض ہیں۔ اور پھر روزے کے احکام بیان کیے گئے کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھے، حتی الامکان آخری درجے میں روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، فرمایا کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے اور بیماری کی اس اسٹیج کو پہنچ گئے یا عمر کی اس اسٹیج کو پہنچ گئے کہ اب روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر اجازت ہے فدیہ دینے کی۔ یہاں ذرا مسئلہ سمجھیے گا، عام طور پر لوگ فدیہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ یار اب جو ہے اس سال گرمی ہے روزے نہیں رکھیں گے، چلو فدیہ دے دو۔ فدیہ دینے کا اختیار صرف آخری درجے میں ہے، جب انسان بیماری کی اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ ڈاکٹر کہیں کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، یا عمر کی اس اسٹیج کو پہنچ جائے کہ اب روزہ رکھنا روزے کی ہمت نہیں ہے تو پھر فدیہ دے، ورنہ فدیہ نہیں دے سکتے، کسی بھی صورت میں فدیہ نہیں دے۔ اس طرح ہماری خواتین مائیں بہنیں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے، تو اب وہ کہتی ہیں کہ چلو فدیہ دیں گے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر گرمی میں نہیں رکھ سکتی روزہ تو پھر جب موسم اچھا ہو تو توڑ کر ایک ایک دو کر کے روزے رکھنے ہیں، روزے کے بدلے میں روزہ ہی ہے اور کوئی اس کا اختیار نہیں ہے۔ چوتھا حکم بیان کیا گیا چاند کے بارے میں، یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، فرمایا کہ چاند کا جو نظام ہے اسی سے ہمارا دین چلتا ہے۔ چاند کے ذریعے سے ہمیں رمضان کا پتہ چلتا ہے، چاند کے ذریعے سے ہمیں روزوں کا پتہ چلتا ہے، عید کا پتہ چلتا ہے، بقرہ عید کا پتہ چلتا ہے، محرم کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ قتال کے احکام بیان کیے گئے، جہاد کے احکام بیان کیے گئے، اور اس کے بعد پھر شریعت محمدیہ کا ایک اہم حکم الحج اشہر معلومات، حج کے احکام، حج کے مسائل بیان کیے گئے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ حج کے دوران اگر کوئی شخص حج کے لیے گیا اور اس دوران کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ شریعت نے دیکھی معیشت کا بڑا خیال کیا، لوگ کہتے ہیں کہ شریعت نے معاشی ہمیں زندگی نہیں دی، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ جب تم حج کے لیے جاؤ اور وہاں تمہیں روزگار کرنے کا موقع مل جائے تو کوئی حرج نہیں، روزگار بھی کر سکتے ہو۔ لہذا اگر کوئی حاجی یہاں سے حج کے لیے جاتا ہے، اصل نیت اس کی حج کی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ وہاں میرے ملک کی یہ چیز اچھی بک جاتی ہے، اس کے پیسے اچھے مل جاتے ہیں، تو ضمنی طور پر اگر وہ لے کر جاتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ خود کاروبار کرو، دوسروں کو، غیروں کو کاروبار کا موقع مت دو۔
مسلمان کاروبار کے اندر آگے بڑھے، مسلمان کی معیشت مضبوط ہو، شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم دعا ہمیں سکھائی گئی، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر اکثر ایک دعا شامل تھی جو عام طور پر ہمیں یاد بھی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات اس کے اندر شامل ہیں، اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں۔ صرف دنیا نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا کی ہر چیز ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ہر چیز ہمیں عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی رہائش، اچھا رہن سہن، اچھی بیوی، اچھے بچے، ساری کی ساری چیزیں اس دعا کے اندر شامل ہیں۔ اور جب آپ دعا مانگیں تو اس نیت کے ساتھ مانگیں کہ میں ہر چیز اللہ سے دنیا کی بھی مانگ رہا ہوں، ہر چیز آخرت کی بھی مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا ایک پاؤ ختم ہوا، دوسرا پاؤ شروع ہوا سل بنی اسرائیل میں۔ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کم آتیناہم من آیۃ بینہ، فرمایا یاد کرو کتنی بڑی بڑی تمہیں نشانیاں دی، لیکن تم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، اس وجہ سے ہم نے تم سے وہ نبوت والی عظیم نعمت چھین کر وہ نبوت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں منتقل کر دی۔ کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں نبوت چلی تھی اور وہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے پہنچی، لیکن جب انہوں نے ناقدری کی تو پھر اللہ نے اس نبوت کو چھین کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نبی عطا فرمایا، کی صورت میں نبی عطا فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور حکم بیان فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، انفاق کا، خرچ کرنے کا بہترین طریقہ قرآن کریم بیان کرتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ خرچ کرنے کا یہ ہے کہ اپنے والدین پر، پہلا حق انفاق کے اندر، خرچ کرنے کے اندر اپنے والدین کا ہے۔ ما انفقتم من خیر فللوالدین، پہلے والدین کا خیال کریں، والاقربین، پھر اپنے عزیز و اقارب کا خیال کریں۔ ہر ایک کے اللہ نے حقوق بیان کیے۔ سب سے پہلا حق مرد کے لیے، مرد کے لیے سب سے پہلا حق چاہے شادی شدہ ہو جائے چاہے غیر شادی شدہ ہو، اس کے لیے پہلا حق ماں باپ کا ہے، دوسرے نمبر پہ بیوی بچے، پھر عزیز و اقارب آتے ہیں۔ اور بیوی کے لیے جب عورت کی شادی ہو جائے تو عورت کے لیے سب سے پہلا حق مرد کا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ والدین آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض یعنی عورتوں کے کچھ مسائل بیان کیے گئے اس پارے کے آخر تک تقریباً۔ عورتوں کے پہلے حیض و نفاس کے، پاکی ناپاکی کے مسائل بیان کیے گئے، اسی طرح اس کے بعد طلاق کے مسائل بیان کیے گئے، اور رضاعت کے، دودھ پینے کے، دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے گئے، اور پھر طلاق کا طریقہ بیان کیا گیا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر اللہ حفاظت فرمائے کسی کو اللہ تعالیٰ موقع نہ دے اور کسی کا گھر اللہ خراب نہ کروائے، اللہ نہیں چاہتے، لیکن انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اصل طلاق کا طریقہ یہ ہے، طلاق سنت اس کو کہتے ہیں، یعنی طلاق سنت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینا سنت ہے۔ سنت طریقہ یعنی صحیح طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ عورت کو اگر خدا نخواستہ پھر میں کہوں گا خدا نخواستہ طلاق دینے کا موقع آ گیا تو اس کو ایسی حالت میں طلاق دی جائے جب وہ پاک ہو، ناپاکی کے دنوں میں نہ دی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، 1 مہینے تک انتظار کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ دونوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ 1 مہینے کے بعد دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، مزاج ملتا نہیں ہے، تو پھر اگلے مہینے میں پھر پاکی کے اندر، پاکی کی حالت میں پھر دوسری طلاق دی جائے، یعنی جب عورت پاک ہو، پھر 1 مہینہ چھوڑ دیا جائے، پھر تیسرے مہینے میں جا کر ایک اور طلاق دی جائے، تو اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی، یہاں بیان بھی کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس کے اندر کھڑے ہو کر 3 دفعہ کہہ دیتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں یا 3 طلاق دیتا ہوں، تو وہ 3 طلاق 3 ہی شمار ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس معاملے میں لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ نہیں، ایک محفل کے اندر ایک جگہ پر بیٹھ کر اگر 3 دفعہ طلاق کہہ دیا یا 3 طلاق کا لفظ کہہ دیا تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے تھا، جاہلیت کے اندر یہ بات تھی کہ لوگ 3 دفعہ کے ایک مجلس میں 3 دفعہ بولے ہوئے لفظ کو 1 شمار کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، وہ جو نبی تھے ان کی قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کرتوت پہلے بھی آپ سن چکے ہیں،
وہ الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، پھر پھنس جاتے تھے، پھر وہ اس پورے نہیں کر پاتے تھے اور پھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح کا انہوں نے سوال کیا، ایک مطالبہ کیا کہ اللہ سے یہ کہیں کہ ہمیں جہاد کا حکم دے، جہاد کی اجازت دے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر قتال کو، جہاد کو فرض کر دے لیکن پھر تم کر نہ سکو۔ تو انہوں نے کہا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیسے جہاد نہیں کریں گے حالانکہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا۔ تو اللہ کے اس نبی نے، ان نبی نے اللہ کی اجازت سے ایک بادشاہ کو مقرر کیا، طالوت کو۔ فرمایا کہ طالوت ایک بادشاہ ہے، وہ تمہارے لیڈر ہوں گے، وہ تمہارے جو ہے سربراہ ہوں گے، ان کی سربراہی میں جہاد کرنا۔ اب یہ طالوت جو تھے یہ دنیاوی اعتبار سے بہت کمزور تھے، تو لوگوں نے پھر وہاں بنی اسرائیلوں نے اعتراض کیا کہ غریب آدمی کو ہمارا لیڈر بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر صلاحیتیں ہیں تو مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، بس تتن فی العلم والجسم، ان کے اندر علم بھی ہے اور مضبوط بھی ہے جسمانی طور پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری کسی بھی ملک کی فوج کا جو سپہ سالار ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے، وہ جسم کے اعتبار سے مضبوط، جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور فن کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ تو پھر اس کے بعد وہ جب جہاد کے لیے نکلے تو اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش میں یوں ڈالا، فرمایا کہ یہ اس راستے سے چلو گے، راستے میں ایک نہر آئے گی، نہر سے پانی نہیں پینا، تم اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ اب یہ چلے، کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہم نہر سے پانی نہیں پئیں گے، کوئی بات نہیں۔ جب وہاں نہر پر پہنچے، اللہ نے اتنی اجازت دی تھی کہ اگر شدید پیاس لگے تو 1-2 گھونٹ بھر لینا، لیکن انہوں نے وہاں نہر کا پانی دیکھتے ہی ان کو پیاس لگی اور خوب پانی پیا۔ جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی جب انسان نافرمانی پر آتا ہے تو فطری طور پر وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ مومن بزدل نہیں ہو سکتا، پکا مومن کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم بزدل ہیں، موت سے ڈرتے ہیں اور جہاد سے ڈرتے ہیں، اللہ کی دین کی سربلندی سے ڈرتے ہیں، اپنی جان قربان کرنے سے ڈرتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ اب دل بزدل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ جہاد سے ڈرے، کہا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو سامنے والے بڑے طاقتور ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کو ایسے ہی موت دے دی۔ موت دینے کے بعد پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، سب کو موت دی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب جہاد کریں گے، لیکن وہ تیار نہ ہوئے۔ تو یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے دوسرے سپارے کے بالکل آخر کے اندر۔ تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے تقریباً تیسرے سپارے کے آدھے حصے میں سورہ بقرہ ہے، جو سورہ بقرہ کا باقی حصہ ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو مختصر بیان یہ کروں کہ سورہ بقرہ کا جو باقی حصہ تیسرے پارے کے اندر ہے، یہاں کچھ عقائد بیان کیے گئے، 2 اہم عقیدے بیان کیے گئے ہیں اور 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور 2 فضیلت کی چیزیں۔ اب پہلے بات کی طرف آئیے کہ 2 اہم عقیدے۔ پہلا عقیدہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ یہ جو انبیاء اور رسل ہے، تمام 1,24,000 انبیاء اور رسل، فرمایا کہ ان میں سے بعض کے اندر ہم نے بعض خوبیاں رکھی، بعض کے اندر بعض خوبیاں رکھی۔ ایک خوبی کی وجہ سے دوسرے نبی کو، اس نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینا یہ انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے براہ راست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اب کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں ڈالا، زندہ رکھا، 40 دن تک زندہ رکھا، جنت کی نعمتیں ڈائریکٹ کھلائیں۔ اب کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہے، ایسی بات نہیں۔ سب سے افضل تو اللہ کے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بعض خصوصیات کی وجہ سے اللہ نے بعض کو مقام دیا۔ ایک عقیدہ یہ۔ دوسرا عقیدہ آیت الکرسی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی بھی اسی پارے کے شروع میں آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے اور وہ قیوم ہے، یعنی سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ آیت الکرسی کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد 3 واقعات بیان کیے گئے۔ 3 واقعات میں سے پہلا واقعہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، اس کا آپس میں مناظرہ ہوا، آپس میں گفتگو ہوئی۔ تو نمرود نے یہ کہا کہ تم جس رب کی بات کرتے ہو اس رب کی تعریف کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، زندہ کرنے کے بعد مار بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ میں کر سکتا ہوں، نمرود نے کہا۔
اس نے کیا کیا، جیل کے اندر دو آدمی پڑے ہوئے تھے، ایک وہ جس کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک وہ جس نے رہا ہونا تھا. تو جس کو قتل کرنا تھا اس نے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. کہا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو بچا لیا. اور جو آزاد ہونے والا تھا، رہا ہونے والا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. کہا کہ دیکھو یہ بچنے والا تھا، میں نے اس کو مار دیا، تو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو بے وقوف آدمی ہے. پھر آپ نے ایک اور سوال کیا، فرمایا کہ اچھا میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا تم ادھر سے نکال کے دکھا دو. اب وہاں پہ وہ پھنس گیا. فبہت الذی کفر، کافر ہک کا بکا رہ گیا. ایک واقعہ یہ بیان. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے اور ایک بستی کے پاس سے گزرے. ان کے پاس ان کی سواری گدھا بھی تھا اور اس پر کچھ سامان بھی تھا کھانے پینے کا. تو بستی وہ فنا ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بستی اب ختم ہو چکی ہے، ویران ہے، اس کے بعد کیسے آپ زندہ کریں گے؟ ایک تعجب سا ہوا انسانیت کے ناطے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں کی وہیں موت دے دی اور 100 سال تک فاماتہ اللہ 100 عام 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہیں سوئے رہے اور ان کا جسم خراب نہیں ہوا. ان کے ساتھ جو گدھا تھا وہ بھی مر گیا اور اس کی ہڈیاں گل گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اور کھانا جو انہوں نے درخت پر لٹکایا تھا وہ کھانا بالکل صحیح رہا. اب جب 100 سال کے بعد اٹھے اور اللہ نے ان کو زندہ کیا تو حیران ہوئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، کھانا خراب بھی نہیں ہوا، میں سویا ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا کہ اس کی ہڈیاں آپس میں ملی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھڑا ہو گیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کیسے زندہ فرمائیں گے. یہ دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے آپ کی ذات پر یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی قدرت بڑی ہے، وسیع ہے، لیکن میں اپنی دل کی تسلی چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو کہا کہ آپ کو یقین نہیں. کہا یقین تو ہے لیکن اپنی دل کی تسلی چاہتا ہوں. تو فرمایا فَسُرْهُنَّ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا کہ 4 پرندے آپ ان کو اپنی طرف مانوس کریں، پالیں. پالنے کے بعد جب وہ بالکل آپ کے مانوس ہو جائیں تو ان کو آپ نے ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دینا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر پھر آپ نے آواز دینا ہے بھائی کوا تم آ جاؤ، ہاں چڑیا تم آ جاؤ، طوطا تم آ جاؤ، فلاں تم آ جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، کھڑے ہوئے اور گوشت وہاں رکھا اور آواز دی کہ کوا تم آ جاؤ. تو وہاں ہڈیاں ملی اور کوا آ کے دیکھتے ہی دیکھتے کوا بنا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. چڑیا بنی اور سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر مزید یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیا. مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کسان گندم کا دانہ زمین میں ڈال کر بھول جاتا ہے، مٹی میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد اس ایک دانے سے 7 اس کی بالیاں نکلتی ہیں. پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا دیا ہوا اس کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ سیکھنا چاہیے اور اس کی عادت ہونی چاہیے. اور پھر وہ لوگ جو فرمایا کہ جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کے لیے، نام نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹان ہے اور چٹان کے اوپر ہلکی سی دھول آ گئی ہے. کسی نے اس دھول کو، مٹی کو دیکھ کر کہا کہ یہ زرخیز زمین ہے، وہاں جا کر اس نے بیج ڈال دیا. اب بارش آئی، جیسے ہی بارش آئی تو وہ مٹی دھل گئی، اس کے دانے گندم ساری ضائع ہو گئی اور اس کو کچھ بھی نہیں ملا. تو جس طرح چٹان کے اوپر کھیتی باڑی کرنے سے چٹان سے کھیتی باڑی حاصل نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے سے بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مداینت بیان فرمائی. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو الفاظ کے اعتبار سے بڑی ہے، ایک آیت پورے ایک پیج کی ہے جس کے اندر لین دین کے احکام بیان فرمایا کہ بھائی سے بھی معاملہ کرو تو لکھ لو. آپ نے فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، فرمایا کہ آپس میں رہو تو بھائیوں کی طرح، لیکن جب لین دین کا وقت آئے تو پھر لکھ لو، اجنبی بن جاؤ ایک دوسرے کے لیے. لوگ رکھ رکھاؤ میں کہتے ہیں کہ یار کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، چھوڑو.
اب اگر کوئی لکھنے کی بات بھی کرتا ہے یا وعدے کی یا گواہی کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو اعتماد نہیں ہمارے اوپر کیا؟ ابھی سے بد اعتمادی شروع ہو گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد پھر اس سورت کا آخر آ جاتا ہے۔ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک سورت تک فرمایا کہ عرش کے خاص خزانوں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور جو شخص ان 2 آیتوں کو کسی بھی وقت پڑھتا ہے تو اللہ اس کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رات کو اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے تو پوری رات کی عبادت کو اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آمن الرسول سے لے کر۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے ان 2 آیتوں کی فضیلت کے بارے میں، فرمایا کہ جس گھر کے اندر 3 دن تک مسلسل یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں، 3 دن تک مسلسل کوئی شخص اگر یہ آیتیں پڑھ لے تو فرمایا اس گھر کے اندر جنات، شیاطین اور ان چیزوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں اس پارے کے شروع میں آیت الکرسی بیان کی گئی ہے، آیت الکرسی آئی ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کہا ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، اور فرمایا کہ جس گھر کے اندر یا جس شخص کے اوپر پڑھی جائے اللہ اپنی طرف سے حفاظت کے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، موت جیسے ہی آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔